اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، پھر سے آپ کا میں استقبال کرتی ہوں ڈیجیٹل سوشل سائنس یوٹیوب چینل پر۔ مائی سیلف ایم رخسانہ، اسسٹنٹ ٹیچر آف غالب ہائی اسکول بیلیری۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، تجارتی تعلیمات یعنی کہ بزنس اسٹڈیز کا تیسرا لیسن جو کہ 8ویں جماعت سے ہے، مختلف تجارتی اداروں کا ظہور۔ پہلے بلینکس ڈسکس کر لیں گے بچوں۔ ادارہ جو واحد فرد کی ملکیت اور انتظام سے متعلق ہوا اسے ڈیش کہا جاتا ہے۔ واحد ٹریڈنگ یعنی کہ سول ٹریڈنگ جسے کہتے ہیں۔ ہندوستانی ساجھیداری والا قانون ڈیش میں طے پایا تاکہ حصے داری کے معاملات کو باضابطہ بنایا جا سکے۔ 1932 میں 1932 بینکنگ کا کاروبار کرنے والے ادارے میں حصے داروں کے زیادہ سے زیادہ ممبران کی تعداد ڈیش ہوتی ہے۔ 10 ہندو غیر منقسم خاندانی کاروبار کے سربراہ کو ڈیش کے نام سے جانا جاتا ہے۔ کارتا بھارت میں پائی جانے والی نجی کاروباری تنظیم کے تحت واحد کاروباری تشویش ڈیش ہے۔ ہندو غیر منقسم خاندانی کاروبار۔ چھوٹے پیمانے پر کاروباری تنظیمیں کون سی ہیں؟ انفرادی تجارتی ادارے، ساجھیداری یا حصے داری کی تجارت والے ادارے، ہندو غیر منقسم خاندان ادارے۔ انفرادی تجارتی ادارے صارفین کی کس طرح مدد کرتے ہیں؟ واحد تجارتی ادارے براہ راست یعنی کہ انفرادی تجارتی ادارے براہ راست صارفین کے رابطے میں آتے ہیں۔ وہ گاہکوں کی پسند اور ناپسند کو سمجھتے ہیں اور اس کے مطابق سامان فراہم کرتے ہیں۔ ساجھیدار ادارے کیا ہیں؟ ساجھیدار ادارے میں دو یا دو سے زیادہ افراد ایک ساتھ مل کر کاروبار کرتے ہیں۔ ساجھیداری ایکٹ ساجھیدار اداروں کی وضاحت ان افراد کے درمیان تعلق کے طور پر کرتا ہے جو سب سے یا ان میں سے کسی کے ذریعے جاری کاروبار کے منافع کو بانٹنے پر متفق ہوئے ہیں۔ سونے والے ساجھیدار کون ہیں؟ سوئے ہوئے غیر فعال شراکت دار سرمایہ میں حصہ ڈالتے ہیں لیکن ادارے کے روزمرہ کے لین دین میں کام نہیں لیتے ہیں یعنی کہ حصہ نہیں لیتے ہیں۔ منافع اور نقصانات ان کے سرمایہ کے تعاون کے تناسب سے بانٹے جاتے ہیں۔ ساجھیدار تجارت کی تحلیل کیسے آسان ہے؟ ساجھیدار کی شکل آسانی سے تحلیل کی جا سکتی ہے۔ ایک ساتھی 14 دن کا نوٹس دے کر یا تمام شراکت داروں کی رضامندی سے تحلیل کرنے کے لیے درخواست دے سکتا ہے۔ انفرادی تجارت والے ادارے کی کوئی 4 فوائد بتائیے۔ کاروبار شروع کرنے کے لیے کسی قانونی رسمی کارروائی کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا آغاز اپنے سرمایہ سے کیا جا سکتا ہے۔ مالکان تمام منافع سے لطف اندوز ہوتے ہیں اور تمام نقصانات برداشت کرتے ہیں۔ وہ براہ راست صارف کے رابطے میں آتے ہیں۔ وہ سماجی خدمت بھی کرتے ہیں۔ انفرادی تجارتی ادارے کے کوئی 4 نقصانات بتائیے۔ سرمایہ محدود ہے اور وہ کاروبار کو وسعت نہیں دے سکتے۔ چونکہ یہ ایک شخص کے ذریعے چلایا جاتا ہے اس لیے انتظامی صلاحیت محدود ہے۔ تمام نقصانات ایک ہی شخص کو برداشت کرنے ہیں۔ واحد تجارتی خدشات کی زندگی مختصر ہو سکتی ہے۔ واحد تاجر کی موت یا دیوالیہ پن کے ساتھ ہے۔ ساجھیداری کا ادارہ کیوں کر شروع کیا جا سکتا ہے؟ اختصار سے بتائیے یعنی کہ تفصیل سے بتائیے۔ پارٹنرشپ ادارے ایکٹ یعنی کہ 1932 میں منظور کیا گیا تھا۔ ساجھیداری ایکٹ کے سیکشن 4 کے مطابق ساجھیداری ادارے کی تعریف ان افراد کے درمیان تعلق کے طور پر کی جاتی ہے
جنہوں نے سب کے ذریعے کیے جانے والے کاروبار کے منافع کو بانٹنے پر اتفاق کیا ہے یا ان میں سے کوئی بھی سب کے لیے کام کر رہا ہے۔ ساجھیداری ادارے کی زیادہ سے زیادہ تعداد 10 مقرر کی جاتی ہے اگر وہ بینکنگ کا کاروبار کرتے ہیں اور عام کاروبار کرنے کی صورت میں 20۔ مختلف قسم کے ساجھیدار کون کون ہوتے ہیں؟ سرگرم حصے دار، خاموش یا خفتہ حصے دار، نامزد حصے دار اور نابالغ حصے دار۔ ساجھیداری کے کوئی 4 فائدے بتائیے۔ تشکیل کی سہولیات، زیادہ سرمایہ، بہتر کارگزاری، قرض کا مستحق، تجارتی نقصان کے حصے داری، تجارتی رازداری، آسان تحلیل۔ ساجھیداری کے کوئی 4 نقصانات بتائیے۔ ساجھیداروں کے درمیان انتشار کاروبار میں رکاوٹ بن سکتا ہے اور اس سے تنازعات پیدا ہوتے ہیں۔ چونکہ ساجھیداروں کی تعداد محدود ہے اس لیے سرمایہ کی شراکت بھی محدود ہے۔ ذمہ داری لامحدود ہے لہٰذا یہ بہت سے لوگوں کو ساجھیدار کے طور پر شامل ہونے کی حوصلہ شکنی کرتا ہے۔ کچھ ساجھیداروں کے لاپرواہی اور احمقانہ فیصلے بھاری ناکامیوں کا باعث بن سکتے ہیں۔ ساجھیداری ادارے میں تسلسل کا فقدان ہے اور ایک ساجھیدار کی موت یا دیوالیہ پن تحلیل کا باعث بن سکتا ہے۔ ہندو غیر منقسم خاندانی کاروبار کے بارے میں مختصر وضاحت کریں۔ ہندو غیر منقسم خاندانی کاروبار صرف ہندوستان میں پائے جاتے ہیں۔ وہ ہندو قانون کے مطابق ہیں۔ یہ وہ ادارے ہیں جو ہندو خاندان کے تمام مرد افراد پر مشتمل ہیں جو ایک عام مرد آبا و اجداد کی اولاد ہیں۔ مرد ارکان کے صرف 3 نسلیں یعنی بیٹے، پوتے اور پڑ پوتے آبائی جائیداد میں پیدائشی حق یا دلچسپی حاصل کرتے ہیں۔ خاندان کا سب سے بڑا یا سینئر ترین فرد کاروبار کا انتظام کرتا ہے اور اسے کارتا کہا جاتا ہے۔ کارتے کی ذمہ داری لامحدود ہے۔ جزاک اللہ خیر بچوں، اللہ حافظ۔ آپ اپنے صحت کا خاص خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔